صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا کہا تو حضور فرمایا ابو بکر انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو میرا رفیق بنا دے۔ تو آپ ٹھہر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے صدیق اکبر کے پاس ہجرت سے قبل تو فرمایا آپ سے کوئی راز کی بات کرنی، خلوت چاہیے۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور یہ سارے آپ کے اپنے، آپ نے جو بات کہنی ہے کھل کے کہیں، بیٹے بھی، خادم بھی، غلام بھی آپ کے غلام ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی سیرت کا حسن ہے کہ جیسا خود حضور کو مانتے ہیں اسی محبت کا رنگ اپنے غلاموں پہ بھی چڑھا دیا ہے، اپنے بچوں پہ بھی چڑھا دیا ہے، اپنے بیٹوں پہ بھی چڑھا دیا ہے، اپنی بیٹیوں پہ بھی چڑھا دیا ہے۔ حضور سے جیسی محبت ابو بکر کو تھی ویسی محبت ابو بکر کے غلاموں کو بھی، جیسی محبت ابو بکر صدیق کو تھی حضور کے ساتھ ویسی محبت انہوں نے اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں میں پیدا کی تھی۔ اور یہی کسی شخص کی سیرت کا حسن ہوتا ہے۔ صاحب ہمیں سیرت سے روشنی لینی چاہیے۔ ہم خود تو حضور سے محبت کرتے ہیں، کیا ہماری اولادوں میں وہ محبت اس پائی کی موجود ہے؟ ہم خود تو دین سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمارے ملنے والے ماتحت لوگوں میں وہ محبت دین موجود ہے؟ جو 5 گانا نماز کا پابند ہے وہ اپنی نسلوں کو نماز کا پابند نہیں بنا سکا۔ جو دین سے محبت کرنے والا ہے وہ دین کی محبت اپنی نسلوں تک منتقل نہیں کر سکا۔ جو اس کے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں وہ دراصل محبت کا وہ پیغام اپنے ماتحت لوگوں تک بھی منتقل نہیں کر سکا۔ لیکن صدیق اکبر کی سیرت کا حسن یہ تھا کہ جیسی محبت حضور سے خود کرتے تھے وہ سارا رنگ انہوں نے اپنے نوکروں پہ بھی چھڑک دیا، اپنے بچوں پہ چھڑک دیا۔ غار ثور میں جا کے جب ٹھہر گئے تو وہاں صدیق اکبر کا غلام ہی تھا جو سارا دن مکے میں رہ کے خبریں جمع کرتا تھی، رات کی سیاہی جب جم جاتی تو پھر وہ مکے سے نکلتا اور اس غار میں جا کے حضور کو ساری خبریں سنا کے آتا۔ کھانا یہاں سے بنا کے کون لے کے جاتا غار ثور میں؟ صدیق اکبر کے غلام تھے۔ بتاؤ اس شخص کی محبت کا کنارہ کون ڈھونڈے گا جس کے غلام بھی رسول اللہ سے اتنی وفا کرے، جس کے نوکر بھی حضور سے اتنی محبت کریں کہ راز کو راز ہی اپنے سینے میں رکھیں، ورنہ غلام ہے کوئی بھی لالچ دے دے تو بک جاتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کے غلاموں میں صدیق اکبر نے وہ محبت پیدا کر